بسم الله الرحمن الرحيم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. میرے عزیز دوستوں ہمارے کلام کے لوگ انتہائی پیارے ملے آج ناچیز کو تقسیم گناہگار بندے ہیں. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب العزت سے دعا ہے کہ پاک ذات آج اس کو صحیح قبول بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا جا رہا ہے. نیکی کا حکم دو، آواز کم کرو، بانی کم کرے. اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم فرماتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے خود بھی نیکی کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی نیکی کا حکم دو، خود بھی برائی سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی برائی سے بچاؤ. جب تم ایسے کرو گے تو تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اور تمہارے اہل و عیال بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے سب ٹھیک ہے، چلتا رہے گا. ایسا نہیں. ہر مسلمان مومن کو خود نیکی پر عمل کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے. ہر مسلمان مومن کو گناہ سے بچنا ہے اور گناہ سے بچنے کا حکم دینا ہے. اور قرآن پاک ثبوت ہے جس نے یہ کام کیا وہی کامیاب ہو گئے اور جس نے یہ کام نہیں کیا ان کے مقدر میں دنیا کی بھی تباہی اور آخرت کی بھی تباہی ہے. قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ جتنے واقعات بیان کیے گئے یہ نبی پاک کی امت کو ہدایت کے لیے بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا. بنی اسرائیل میں 3 گروہ تھے. ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تھا، وہ گناہ کرتا تھا، رب کی نافرمانی کرتا تھا، نفس شیطان کی اتباع کرتا تھا، اللہ کی نہیں مانتا تھا. دوسرا گروہ ایسا تھا وہ اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اللہ کے حکم پہ عمل کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا تھا، وہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا تھا. اور تیسرا گروہ ایسا تھا وہ اللہ کا حکم مانتا تھا، لوگوں کو اللہ کا حکم ماننے کی تعلیم بھی دیتا تھا، وہ گناہ سے بچتا تھا، لوگوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش بھی کرتا تھا. وہ
اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان میں ایک وہ گروہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، جو گناہ کرتا تھا، جو شیطان کی اتباع کرتا تھا، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اور دوسرا وہ گروہ تھا، وہ نیکی تو کرتا تھا، نیکی کی دعوت بھی دیتا تھا، وہ گناہ سے بچتا تھا، لوگوں کو گناہ سے نہیں بچاتا تھا، اس کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا، عائشہ ایک نبی کی امت میں 1,00,000 افراد تھے، جن میں 1,00,000 افراد تھے جن کے اندر 40,000 اللہ کے بندے ایسے تھے جو اللہ کا حکم مانتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ اللہ نے جبریل امین کو بلایا، فرمایا میرے فرشتے، اے جبریل امین اس امت کو تمام برباد کر دو۔ عرض کی یا اللہ، ساری امت کو اللہ نے تو دیا، ہاں ساری امت پر عذاب نازل کرو۔ جبریل امین نے عرض کی یا اللہ، اس میں 40,000 ایسے ہیں جو تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرا حکم مانتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، وہ میرا حکم مانتے ہیں لیکن میرے بندوں کو میرا حکم پہنچاتے نہیں ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، میرے بندے کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، یہ خود گناہ سے بچ کے میرے بندوں کو گناہ سے بچاتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے لوگ گناہ کر رہے ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں۔ اے جبریل، میں تجھے حکم دیتا ہوں، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ جو میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر جو بے نمازی کو آگے دعوت نہیں دیتے، بے نمازی کو اللہ پر نہیں بلاتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا، ہم نے بڑا پہاڑ ڈھایا۔ نہیں، نماز پڑھنی ہے، اپنی بیوی کو نماز پڑھا، اپنے بچوں کو نماز پڑھا، اپنے محلے والوں کو نماز پڑھا، ان کو محبت پیار سے کہا جاؤ اللہ کے گھر، اللہ کی رحمت پکارتی ہے، آؤ آ کے اللہ کو سجدہ کرو، اللہ راضی ہو جائے گا، آ جاؤ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ جب یہ خود نیکی کریں گے، دوسروں کو نیکی کی طاقت دیں گے، خود گناہ سے بچیں گے، دوسروں کو گناہ سے بچائیں گے، اس کے بعد اللہ راضی ہوگا، نہیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے حلقے، جن میں علماء کرام قرآن پاک سناتے ہیں، ان کو کم نہ سمجھو، خدا کی قسم یہ نصیب اچھے اللہ ہمیں ایسے مقام پر لے جائے جہاں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہے، جہاں رسول پاک کا دین سکھایا جاتا ہے، جہاں نیکی کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، جہاں گناہ سے بچنے کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ مجلسیں کتنی بڑی ہیں۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، جو تجھے پتا چلے تیرا گھر بیچ کے تجھے وہاں جانا پڑے تو چلا جا، گھر کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیرا دین نہیں بچا، تیرا ایمان نہیں بچا، تیرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائی، خدا نے کتنی رحمتیں فرمائی، آپ کے اپنے شہر میں اللہ کی بات سنانے والے آ گئے، تیرے اپنے شہر میں رسول پاک کا دین بتانے والے آ گئے، تیرے اپنے شہر میں تجھے نیکی کرنے کی تعلیم دینے والے آ گئے، تیرے اپنے شہر میں گناہ سے بچنے کا طریقہ سکھانے آ گئے۔ اس سے بڑے نصیب اور کیا ہو سکتے؟ اب ہم گھر سے نکل کے وہاں آ ہی نہ سکے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ آپ سب سے بھی بولوا ناز ہے، یہ کل قرآن نے آپ کو بتایا، یہ سارا دن
رات تک آپ کے پاس وقت ہے، نکل جاؤ، گھر گھر جاؤ، اگر ہاتھ جوڑنے پڑے ہاتھ جوڑ دو، پیار سے کرو، محبت سے کہو بھائی آ کے بیٹھ، اور میں تجھے اس جگہ کی دعوت دیتا ہوں. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے پیارے رسول کا فرمان ہے. جب لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن پاک سنایا جاتا ہے، یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مختلف قوموں کے لوگ ہوں، مختلف زبانیں بولنے والے ہوں، مختلف محلوں سے تعلق رکھنے والے ہوں، جب ان کا مقصد کی دنیاوی نہ ہو، اللہ کا ذکر سننا یا اللہ کا ذکر سنانا ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مجلس، وہ جلسہ ختم نہیں ہوتا، اس سے پہلے اللہ کا فرشتہ اعلان کر دیتا ہے، اور جلسے میں بیٹھنے والوں اور مجلس میں بیٹھنے والوں، تمہیں کچھ خبری ہو، ابھی یہ مجلس ختم نہیں ہوتے، اس سے پہلے اللہ اعلان کر دے گا میں نے تم سب کو بخش دیا، تمہارے میں نے گناہوں کو بدیوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا، تم سب پہ جہنم کو حرام کر دیا، تمہارے لیے میں نے جنت کو واجب کر دیا، یہ اعلان کر دیا جاتا ہے. آپ کو یہی کام کرنا ہے. یہ تھوڑا جو وقت بچ گیا ہے، گھر میں جا کے بیٹھنا نہیں، بڑا ہم نے گھر میں بیٹھ کے گزارا کر لیا، کاروبار بھی کر لیے، پیسے بھی اکٹھے کر لیے، ہم نے مکان بھی بنا لیے، سارے کام کر لیے. آج یہ تھوڑا وقت اللہ کے دین کے لیے لگا دو، نکل جاؤ، دوستوں کو دعوت دو، محبت پیار سے بلاؤ. کل یہ جو جلسہ اس میں ایسی بھرپور شرکت کرو کہ اللہ کی بات ہر بندے تک پہنچ جائے. پھر خبر مقدر کی بات ہے، جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو میں دنیا میں بھی کامیاب کروں گا، آخرت میں بھی کامیاب کروں گا. وما توفیق الا باللہ. تمام دوست سنتے ہیں.